میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں 22 نیوز اسلام آباد۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا ہے جس کو حتیق عزت بل 2024 کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے اوپر صحافی حلقوں میں اور اپوزیشن میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس بل کے خد و خال کچھ میں بیان کرتا چلوں۔ پنجاب اسمبلی میں پیش کیے جانے والے حتیق عزت بل ایوان کی منظوری کے بعد نافذ العمل ہوگا۔ بل کے تحت سرکاری دفاتر جن کا پاکستان کے آئین میں ذکر ہے کو تحفظ حاصل ہوگا۔ ان میں صدر، وزیر اعظم، سینٹ کے چیئرمین، اسپیکر قومی اسمبلی، قائد حزب اختلاف، چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے ججز، چیف جسٹس صاحبان اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان شامل ہیں۔ اس طرح گورنر، وزیر اعلیٰ، صوبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر، الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیئرمین اور ممبران، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے خلاف کوئی بھی جھوٹی اور غلط معلومات پھیلانا جرم تصور ہوگا۔ اس طرح سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف کے خلاف بھی کوئی بھی جھوٹی خبر یا غلط معلومات پھیلانا جرم تصور ہوگا۔ ناظرین، یہ ہے اس بل کے خد و خال، اور اس کے لیے ایک ٹریبیونل بنایا جا رہا ہے جو 6 ماہ کے اندر اندر فیصلہ کرے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے خطہ پوٹھوہار کی سب سے بڑی صحافیوں کی تنظیم پوٹھوہار جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور معروف صحافی ڈاکٹر عتیق فرحات صاحب۔ ہم ان سے اس بل کے اوپر، ان کے خدشات کے اوپر بات کریں گے، اور یہ بھی حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بل جس کے بارے میں نے کچھ آپ کو بتایا پنجاب اسمبلی میں، اور آپ کی یونین کا دائرہ کار جو ہے وہ موسٹلی پنجاب کے علاقے میں ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ بحیثیت ایک جرنلسٹ اور سینئر جرنلسٹ، آپ اس کے اوپر کیا بات کریں گے، کیا روشنی ڈالیں گے، کیا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، صحافیوں کو اس کا کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے؟ جی شکریہ قریشی صاحب، آپ نے وقت دیا آپ کے پلیٹ فارم سے ناظرین کے ساتھ گفتگو کرنے کا۔ جہاں تک آپ نے بل کے حوالے سے بات کی ہے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ حتیق عزت کے حوالے سے جن اداروں کے لیے، جن اداروں کے جو ایڈز ہیں ان کے حوالے سے، یہ بنیادی طور پر جب سے آپ کا ڈیجیٹل میڈیا جب آپ کا آیا، سوشل میڈیا آیا، تو اس پہ یہ عام پبلک کے ساتھ یہ قدغن جرس پہ بھی لگی ہے۔ بدقسمتی سے بل کی جہاں تک بات ہے، وہ جو اس پہ جو اس کی ڈائریکٹ نریشن ہے اس میں اگر جائیں اور حقیقی معنی میں جائیں، یا جو لوگ اس کو وضع کرنے والے ہیں، جو پالیسیز میکر ہیں، اس پہ جائیں تو یہ کافی ذرا فرق پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ میں بتاؤں کہ چونکہ پاکستان کے اندر آئین پاکستان جو ہے 73 کا جو آئین ہے آپ کا، اس میں آج تک امینڈمنٹ ہو رہی ہے، بدقسمتی سے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ایڈمنسٹریٹیولی، آپ کے پبلکلی بے شمار ایشوز ہیں، مسائل در مسائل ہو رہے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی بندے نے، میں بالخصوص آپ کے پلیٹ فارم سے اس بل کے حوالے سے یہ جو ایشو کروانے والے ہیں، جو آپ کی اسمبلی آئین ساز جو ادارے ہیں، چاہے وہ آپ کی پروویژنل اسمبلی ہے، چاہے آپ کی صوبہ اپنا وفاقی اسمبلی ہو، اس میں یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ پبلک کو اپنے حلقۂ عوام کے ساتھ دیکھتے ہوئے ہر ایک عوامی نمائندے کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے حلقۂ عوام کے مطابق پاکستان کے اندر آئین سازی کروائے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنے مفادات، اپنے جو ان کے ایڈز ہیں اس حوالے سے بنائے ہیں۔ آج دن تک پاکستان کی عوام کے لیے، جو 25 کروڑ عوام ہے، اس کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت نے، کسی بھی پولیٹیکل ورکر نے،
کسی بھی عوامی نمائندے نے اجتماعیت پہ بات نہیں کی. جیسے دنوں پیچھے اپنا ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بڑی اہم سود کے حوالے سے جو ایشو اٹھایا تھا، ریز کیا تھا کہ پاکستان کی کمیونٹی کے حوالے سے، بالخصوص آپ کی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جب تک آپ سود کا ازالہ نہیں کریں گے، اس کا یہاں سے معاملہ ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ بہتری کی طرف سے نہیں جا سکتے. کیونکہ ہمارا بطور مسلمان، چونکہ یہ مسلمان قوم کا ملک ہے اور ہم کلمہ طیبہ کے نام پہ یہ ملک لیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ ہم اپنے دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی جو ہے بسر کر سکیں. اگر ہم اس کے ساتھ متقاضی ہو جائیں گے، مترازع ہو جائیں گے، تو ہم کیسے اس میں فلاح پا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس بل میں جو صحافی کی ڈیفینیشن دی گئی ہے تو اس کا بھی میں آپ کو ذکر کر دوں کہ بل کے تحت صحافی سے مراد کوئی بھی شخص ہے جو پیشہ ورانہ طور پر باقاعدگی سے کسی اخبار، میگزین، نیوز ویب سائٹ یا دیگر نیوز براڈ کاسٹ میڈیم، چاہے آن لائن ہو یا آف لائن، تو یہ انہوں نے ایک جرنلسٹ کی ڈیفینیشن دی ہے. بل کے مطابق کسی ایسے جھوٹے یا غیر حقیقی بیان یا نمائندگی کی زبان تحریری یا بصری شکل میں، عام شکل میں یا اظہار رائے کے ذریعے الیکٹرانک اور دیگر جدید میڈیم میں نشر کرنا ہے جس سے کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچے. تو ڈاکٹر صاحب، ہمارے اوپر تو میڈیا کے اوپر تو ویسے بھی اخلاقی اور قانونی پابندیاں عائد ہیں، اور پھر یہ بل آنے کا کیا مقصد ہے، یہ آپ تھوڑا سا روشن. میں کوئی صاحب تھوڑا سا اس سے پیچھے ذرا جاؤں گا. پہلے تو آپ نے بات کی جو اس بل میں جو جرنلسٹ کی ڈیفینیشن جو تعریف بیان کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور جب آیا ہے، اس سے قبل جرنلسٹ سے پہلے بھی بطور سٹیزن پاکستان آپ کو آئین اجازت دیتا ہے کہ اظہار رائے کا جی وہ ہر بندے کے پاس، یعنی کہ آئینی طور پر اس کو اجازت ہے، وہ رائے دے سکتا ہے. مگر بدقسمتی سے ابھی تک کوئی بھی بندہ کوئی بھی اپنا اظہار رائے جو ہے وہ نہیں کر سکتا. بالکل اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا، ہم نے بعض اپنے بطور ایز اے جرنلسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ بے شمار ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں، چاہے اس میں ہمارے سیاسی جتنے بھی اکابرین ہیں، قیادتیں ہیں، وہ جو آج ہمارا جس کا اشر نشر ہو چکا ہے پاکستان کا، اور اس کو بھگت رہی ہے صرف عوام، پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. یہ اسی وجہ سے ایک انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں. کسی بھی آئین کی، کسی بھی بل کی آڑ میں آ کر آپ یعنی کہ نقصان جو پہنچائیں گے وہ آپ کی انتقامی کارروائی ہوگی بیسیکلی. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جرنلسٹ کے حوالے سے، پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ہے وہ چوتھا ستون ہے، اور ہر ریاست کے اندر یہ چوتھا ستون چنا جاتا ہے. مگر ابھی تک ہمارے سب کنٹیننٹ کے اندر اس کی جو ریشو ہے، جو ویلیو ہے، وہ بالکل یہ سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. جو ہے وہ اس بیس پہ ہے کہ مختلف تنظیمیں، جو پرانی یونینز ہیں، پرانے جو لوگ ہیں، جیسے آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ، آپ کے پرنٹ میڈیا پہ، جو آپ کے بڑے جو ادارے ہیں، جو بڑے ادارے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ ڈکلیریشن جو ایک اخبار کا ہے، چاہے وہ آپ ڈسٹرکٹ سے لیں، چاہے آپ مختلف اسٹیشن سے لیں، ایک ہی ہے، ایک ہی پرسن پہ ہوگا، وہ پروفیشنل ہوگا. اس کا جو بیسکس جو ہے وہ اس نے ایتھکس پڑھے ہوں، جرنلزم پڑھا ہو، اس کو پاس ایکسپیرینس ہو، وہی کر سکتا ہے. مگر یہاں پہ پراپرٹی ٹائکون جو ہے، ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں، جو بزنس مین جو لوگ ہیں، انہوں نے آگے اپنے کرندے لا کر انہی کے نام پہ انہوں نے بڑے بڑے ادارے قائم کر رکھے گئے. اس بیس پہ اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایز اے جرنلسٹ پیشہ ورانہ صحافت ہو رہی ہے؟ میری نظر میں اگر پیشہ ورانہ صحافت ہو رہی ہے تو وہ جس بیس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ علاقائی صحافی ہے آپ کا، وہ آپ کے سراؤنڈنگ ایریا میں ہے، مختلف اسٹیشن سے ہے، جس میں آج دن تک ان کے حقوق کے لیے انہیں بدقسمتی سے ابھی تک ہم بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے. الحمدللہ ہم نے اپنے وفاق کے اندر بالخصوص دیگر اداروں میں امپلیمنٹیشن کروانے کی بے شمار کوشش کی، انہوں تک پہنچایا ہے. جو ہمارا علاقائی صحافی ہے بیسک، وہ پیشہ ورانہ صحافی ہے، جو اپنی جس کو ادارہ کوئی اعزازیہ نہیں دیتا، جس سے کسی قسم کی کوئی مراد نہیں دیتا. یہ جو لوگ بڑے میڈیا انڈسٹری سے کام کر رہے ہیں، رپورٹرز ہیں، سٹاف رپورٹرز ہیں، انہیں تو تنخواہ ملتی ہے، انہیں تو سیکیور ہوتے ہیں. ہاں، ان کے اگر کوئی ذاتی کو معاملہ ہو جائے، انفرادی حیثیت میں ہو جائے، تو وہ پھر اس بیس پہ انہیں صحافتی تنظیمیں بھی بیک اپ دیتی ہیں. مگر جو ہمارا علاقائی جو صحافی ہے،
جو اپنے پلے سے ہر حوالے کو دیکھتے ہوئے مشکل گھڑی میں رپورٹ کرتا ہے، اور اداروں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہمیں یہ پہلے کیٹیگریز بنانی ہوگی کہ جرنلسٹ پیشہ ورانہ اگر صحافی ہے تو وہ کام کی وجہ سے ہے کہ آیا کہ وہ تعلیم کی وجہ سے ہے، اس میں بھی بے شمار عوام ہے۔ اگر پاکستان کے بننے سے قبل آپ دیکھیں، جیسے ہمارے نوائے وقت ہے، ہمارا جنگ میڈیا گروپ ہے، یہ بہت پرانے میڈیا گروپ ہے، اس کے ساتھ بے شمار اور بھی ہیں، جیسے کراچی میں ہمارے اپنا کوئٹہ میں دیگر علاقوں میں ہے جو پارٹیشن سے قبل ہے، تو انہوں نے جو لوگ 20-25 سال 50 سال کام کرتے رہے اور پیشہ ورانہ ٹیکنیکس، چونکہ یہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ بطور صحافت لکھنے کا ڈنگ ہوتا ہے، اس میں وصف ہوتا ہے، اس میں بے شمار ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو آپ یوز کر کے صحافی گنے جاتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے اگر ہمارا جو علاقائی جو صحافی ہے، یہ جسے تربیت جس کی ہو چکی ہے، وہ جو معاملات بنیادی جو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، انگریڈینٹس ہیں، وہ سارے جانتا ہے، لیکن وہ ابھی تک صحافی ڈکلیئر نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کرنا ہوگا۔ ایک تو چونکہ میں ایک سینئر جرنلسٹ ہوں، میں گزشتہ 35 سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہوں۔ ہم تو ہمیشہ سے ہی اخلاقیات کا خیال رکھتے آئے ہیں۔ ہمارے جو نیا پچھلے 8-10 سال سے 15 سال سے اب نیا رجحان آیا ہے کہ کسی کے بارے میں سٹوری فائل، اور اس کے بعد اب جو نیٹ کے اوپر یوٹیوب فیس بک صرف لائکس لینے کی خاطر بڑے بڑے جھوٹ بولنا، بڑے بڑے بلنڈر کرنا، یہ آپ اس کے اوپر بتائیں کہ یہ تو ہم پہلے ہی آپ کے خطے کے صحافی بلنڈر کرنے سے بہت دور ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ حکومت کا قدم جو ہے یہ صحیح ہے یا اس کو بالکل آزاد کر دینا چاہیے؟ ہمارے اس پہ تحفظات یہ ہیں جی کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں اس طرح ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور جرنلسٹ کی، بطور صحافی کی، یہ اخلاقی اور پیشہ ورانہ یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ کسی رپورٹ کو، کسی خبر کو نشر کرتا ہے، اس پہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، حقیقی معنوں میں جو ہیں، وہ اس گراؤنڈ پہ بات کرے، نہ کسی کو اس کو انفرادی حیثیت میں کسی کو رائٹ ہے، نہ ہی آئین اجازت دیتا ہے، ویسے بھی جرنلسٹ بل کے علاوہ بھی آئین پاکستان جو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آپ کسی کو کرٹیسائز کریں صرف اپنی اس حوالے سے۔ بطور صحافی ہر حوالے سے آپ دیکھیں، اگر آپ نے ایک سٹوری فائل کرنی ہے، کسی ادارے، کسی شخص یا کسی بھی حوالے سے آپ رپورٹ کر رہے ہیں تو ہر زاویے سے اسے چیک کریں، آپ کے پاس جو اتھینٹیکیشن ہو، معلومات ہوں، اس کے بعد آپ پبلک پہ چھوڑ دیں۔ بالکل آپ نے نہ کوئی آپ جج ہیں بطور صحافی، نہ آپ جج ہیں، نہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو یہ ہے جو حقیقی حوالے سے جو رپورٹ ہے اسے آپ رپورٹ کریں تاکہ لوگوں کے اندر جو اطلاعات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے جائے، نہ کہ ابہام پیدا ہو سکے۔ بالکل ابہام بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، صحافتی تنظیموں، سٹیک ہولڈرز اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بل پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور صحافتی تنظیموں نے اسے ایک کالا قانون قرار دیا ہے۔ جی، تو ذرا اس کے اوپر بتائیں کہ آپ اس بات سے متفق ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے، سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ جو پی ٹی آئی کے دور میں فرسٹ ٹینیور میں اس وقت جا رہا تھا، آپ کا میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے نام سے وہ بنایا جا رہا تھا، اس پہ ہم نے پروٹیسٹ بھی کی تھی، ایوان بالا کے سامنے کی تھی، 2 دن ہماری پروٹیسٹ کی، پھر انہوں کو بل جو ہے وہ واپس لینا پڑا۔ یہ اسی کی ایک کڑی ہے، لیکن اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے قبل آپ ذرا اس سے پہلے ایک سٹیپ اٹھائیں کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ الاؤ کریں ان لوگوں کو کہ جو بالغ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اس حوالے سے ہیں۔ اگر آپ ان کی جو آئی ڈیز ہیں اسے آپ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ کون کس کو ہوا، لیکن بدقسمتی سے جو سم یوزنگ جو آپ کیا ہے، جو جس مرضی کمپنی کی آپ دیکھیں کہ جو 3000 روپے کی 4000 روپے ملتی تھی، آج آپ کو 50 روپے میں فری دے دیتے ہیں۔ ان اداروں کو دیکھنا چاہیے، بالخصوص جو سرکاری ہمارے جو ادارے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے مسائل بڑھ رہے ہیں، مزید در بڑھ رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے آپ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جیسے سائبر کرائم کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، اس پہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو جن کی ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہو،
اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کسی کی ذات کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا ایسے صحافی بن جاتے ہیں، اس میں فرق ہونا چاہیے، اور جو پیشہ ورانہ جو خدمات دینے والے جو صحافی ہیں ان کے اکاؤنٹ میں فرق ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پیشہ ورانہ جو صحافی ہے وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا، کیونکہ اگر سورس پہ آپ ڈیپینڈ کریں گے، صحافی تبھی وہ رپورٹ کرے گا جس پہ وہ ڈیپینڈ آن ہوگا، پازیٹیوٹی ہوگی، اسے 100% یقین ہوگا، اعتماد ہوگا کہ جو میری جو رپورٹ ہے یہ فیک نہیں ہے۔ ناظرین، معروف صحافی ڈاکٹر عتیق فرات صاحب سے ہم نے گفتگو کی، اور جو خدشات ہم صحافیوں نے آزادی صحافت کے لیے بہت قربانیاں دیں، جس کی تاریخ بہت لمبی ہے، کوڑے کھانے سے لے کر شہادتوں تک صحافیوں نے سزاؤں کو قبول کیا، تشدد کو قبول کیا، صرف آزادی صحافت کے لیے۔ تو حکومت بھی صحافیوں کا ریگارڈ کرے اور ایسے قوانین نہ لائے جس سے صحافیوں کے اوپر بے تحاشا اور بلا جواز پریشر یا دباؤ بڑھایا جا سکے۔ تو ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، کمنٹس میں آپ رائے اپنی ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ 22 نیوز اسلام آباد کو سبسکرائب کیجئے اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ شکریہ۔